السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جنید سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل جنید سعید آفیشل۔ سامعین، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور میری ویڈیو کا ٹاپک ہے مطالعہ کرنے کے لیے کچھ اسٹڈی ٹپس۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، وقفے لیں۔ دماغ ایک وقت میں صرف اتنی معلومات جذب کر سکتا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مطالعہ کے سیشنوں کے درمیان وقفے لینے سے برقرار رکھنے میں اضافہ ہوتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ بیدار آرام بھی اتنا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے جتنا کہ ایک نئی مہارت سیکھنے میں مشق کرنا۔ آرام ہماری دماغ کو ان یادوں کو کمپریس اور مضبوط کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ہم نے ابھی مشق کی ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ مطالعہ کے سیشنوں کے درمیان کافی وقت آرام اور نیند کی اجازت دے رہے ہیں تاکہ آپ کا دماغ تازہ دم ہو اور نئی معلومات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ نمبر 2، ایک پیداواری جگہ کاشت کریں۔ آپ کہاں پڑھتے ہیں اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے جتنا آپ پڑھتے ہیں۔ ایسی جگہ تلاش کریں جو خلفشار سے پاک ہوں اور اس میں آپ کو درکار تمام مواد اور سامان موجود ہوں۔ ایک ناشتہ کھائیں اور پانی کی بوتل قریب رکھیں تاکہ آپ اپنے مطالعہ کے سیشن کے لیے مناسب طریقے سے ایندھن حاصل کر سکیں۔ نمبر 3، اپنے آپ کو انعام دیں۔ مطالعہ ذہنی اور جذباتی طور پر تکلیف دینے والا ہو سکتا ہے اور اپنی صلاحیت کو برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے کام کے دوران اپنے آپ کو انعام دینے سے کسی کام میں لطف اور دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ سائنس ڈیلی کے ایک مضمون کے مطابق مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ پورے عمل کے دوران چھوٹے انعامات حوصلہ افزائی کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سب کچھ آخر تک محفوظ رہیں۔ اگلی بار جب آپ ایک خاص طور پر چیلنجنگ مطالعاتی سیشن ختم کریں گے تو اپنی آپ کو آئس کریم یا اپنے پسندیدہ شو کے ایک ایپیسوڈ سے دیکھیں۔ نمبر 4، جائزہ۔ آپ نے جو معلومات سیکھے ہیں اس پر عمل کرنا معلومات کو برقرار رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ محققین الزبتھ اور رابرٹ بیجورک نے دلیل دی ہے کہ مطلوبہ مشکلات سیکھنے کو بڑھا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر فلیش کارڈز کے ساتھ خود کو جانچنا محض نصابی کتاب پڑھنے سے زیادہ مشکل عمل ہے، لیکن یہ طویل مدتی سیکھنے کا باعث بنے گا۔ شواب کہتے ہیں ایک عام مشابہت ویٹ لفٹنگ ہے۔ آپ کو اپنی یادوں کو بالآخر مضبوط کرنے کے لیے دراصل ان پٹوں کی ورزش کرنی ہوگی۔ نمبر 5، مخصوص اہداف مقرر کریں۔ اپنے مطالعہ کے سفر کے راستے میں مخصوص اہداف کا تعین یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ آپ نے کتنی ترقی کی ہے۔ سائیکالوجی ٹوڈے اسمارٹ طریقہ استعمال کرنے کی تجویز کرتا ہے۔ نمبر 1، مخصوص قابل عمل پلان کے ساتھ مخصوص اہداف طے کریں، جیسے کہ میں ہر روز 2 سے 4 بجے کے درمیان لائبریری میں مطالعہ کروں گا۔ نمبر 2، قابل پیمائش۔ آپ کو ایک قابل پیمائش بینچ مارک دینے کے لیے گھنٹوں کے ایک مخصوص تعداد کا مطالعہ کرنے یا اپنے امتحان کے اسکور کو ایک خاص فیصد تک بڑھانے کا منصوبہ بنائیں۔ نمبر 3، حقیقت پسندانہ۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کے مقاصد حقیقت پسندانہ ہوں تاکہ آپ مایوس نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ فی الحال 2 گھنٹے فی ہفتہ مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے وقت کو 10 کے بجائے 3 یا 4 گھنٹے تک بڑھا دیں۔ نمبر 4، مخصوص وقت۔ اپنے اہداف کو اپنے تعلیمی کیلنڈر اور اپنے دوسری ذمہ داریوں کے مطابق رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ والسلام۔